یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اگر شیطان تجھے بھلاوا دے، اگر شیطان تجھے بھولنے کا ذریعہ بن جائے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو جب یاد آ جائے تو ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ اس کا مطلب یہ ہے اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اتفاق کی بات کرنا چاہتے ہیں، جو اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں، جو آپسی رواداری کا معاملہ کرنے کے قائل ہیں، جو آپسی رشتہ داریاں جوڑنے کے قائل ہیں، وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو دیکھ لیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر اس کے تحت تفاسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اٹھائیے علامہ ساوی جلالین کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ بعد الذکر مع القوم الظالمین میں جو لفظ ظالمین آیا ہے، اس ظالمین سے مراد عام ہے، چاہے کافر ہو یا فاسق ہو۔ مطلب یہ نکلا اگر دنیا کے اندر بسنے والا انسان، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا انسان اگر کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، صلح کلیت کے ساتھ، صلح کلی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، چاہے قادیانی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے چکالوی ہو، چاہے مودودی ہو، چاہے فرقہ باطلہ میں سے کوئی بھی باطل فرقہ ہو، اگر کسی کے ساتھ میل جول رکھ رہا ہے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے اور مخالفت کرنے میں آگے ہو رہا ہے۔ بہت خوب۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور خاص کر طلبہ کرام ذرا بغور سماعت کریں اور بہت اچھے انداز میں، اس لیے کہ یہ علماء اور حفاظ اور قراء ہو کر کے جا رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری عوام اہل سنت سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ تقریروں کو تباہ کی خوشی کے لیے، طبیعتوں کی خوشی کے لیے نہ سنا کرے، بلکہ اس نیت سے سنا کرے کہ یا اللہ اس تقریر کو سن کر ہمارا عقیدہ بھی سلامت رہے اور ہمارا عمل بھی سلامت رہے۔ تو قرآن کریم نے بتائیے، خود ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں، آیت کریمہ نے منع کر دیا کہ بد مذہب کے ساتھ میل جول، بولو بلند آواز سے، میل جول مت رکھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، فلا تقعد منع کر دیا۔ اب بتاؤ قرآن کی مانو گے یا آج کے ان فتویٰ دینے والے مفتیوں کی؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ قرآن نے منع کر دیا فلا تقعد، اور آگے دیکھیں 12ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے، ایک ہی آیت کے اندر نہیں ہے، اور ذرا دیکھیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ظالموں کی طرف مائل مت ہو، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف مائل مت ہو۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، ظالموں کی طرف میلان مت کرو، فتمسکم النار۔ اگر ظالموں کی طرف میلان کر لیا تو تمہیں آگ چھوئے گی، فتمسکم النار، آگ چھوئے گی۔ اب ذرا حبلی کے خوش عقیدہ مسلمانوں اور اس سالانہ جلسے میں تشریف لانے والے لوگوں، آپ ہی خود فیصلہ کریں، قرآن کریم کی یہ جو دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی، بتائیے یہ صلح کلیوں کا رد کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ بد مذہبوں کا رد کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ضرور ظالم ہے، جس نے میرے آقا کے علم غیب پر حملہ کیا ہے وہ ضرور ظالم ہے، اور جو بد مذہبوں سے میل جول کا قائل ہے وہ ضرور ظالم ہے، جو دونوں طرف کی بجاتا پھرتا ہے، صلح کلیوں سے بھی مصافحہ کرتا ہے، بد مذہبوں سے بھی مصافحہ کرتا ہے، ان سے معانقہ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کا قائل ہے، لڑکی کے ساتھ بھی آنے کا قائل ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے بتا دیا اگر رسول کے گستاخوں کے ساتھ ہاتھ ملا دیا، ان کے ساتھ میں تول کر لیا تو کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فتمسکم النار۔ اگر تم نے ظالموں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا دیا تو آگ تم کو چھو لے گی۔
سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام بھائیوں سے کہ جو حضرات ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے یہ ہیں، ہرگز نہ کریں، یہ جی۔ بہت خطرناک، اس پر امام اہل سنت آج یہ بھی بڑی پریشانی ہے، میں حق بات کہنے میں چوکتا نہیں، بات ہو، واہ 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 واہ، مجھے کسی کا غم نہیں، واہ واہ، نہ میں شوقی تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں، شوقیہ مقرر نہیں ہوں، لیکن دل کی ایک لگن ہے۔ ہماری عوام اہل سنت پٹری سے اگر پھسلتی ہے تو دل کو بڑا دل کو بڑی تکلیف کا معاملہ۔ تقریریں تو آپ بہت مجھ سے بھی بہتر تقریریں سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں، مگر دل کی آواز ہے کہ ہماری اپنی زبان اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قاضی مشتاق صاحب کی اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ہمارے رفیق بھائی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، ہمارے ان علماء نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اس کی تفسیر کے اندر اٹھائیے تفسیرات احمدیہ کے اندر فرمایا گیا دخل فیہ الکافر والمبتدع والفاسق والقعود مع کلہم ممتنع۔ تفسیرات احمدیہ کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اس کے اندر کافر بھی داخل ہے، یعنی مطلب یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفر و شرک کر رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، اس کے ساتھ مصافحہ نہ کرو، اس کے ساتھ ترک موالات کرو، اس کے ساتھ محبت و دوستی کا پیغام نہ دو۔ اور جو مبتدع ہے، جو بدعتی ہے، جو میرے نبی کا گستاخ ہے، چاہے وہ یعنی کفر کی شکل میں ہو یا بدعتی ہو یا کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، دخل فیہ الکافر والمبتدع فاسق، اور فاسق کا مطلب یہ عام ہے، چاہے فاسق معلن ہو، تصویر کھچانے والا، علل اعلان فوٹوگراف کرنے والا، تصویر کشی کرانے والا، اس کے اندر وہ بھی داخل ہے، اس کے عموم میں وہ بھی داخل ہے۔ اور تفسیرات احمدیہ کے مفہوم سے یہ پتہ چلا ان سب کے ساتھ بیٹھنا مع کلہم ممتنع، ان کے ساتھ بیٹھنا ممتنع۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہاں تک یہ پلپلا پن، یہ لوز، اپنے آپ کو اندر سے سہمتی کرانے والا ذہن کہ ارے چلو کوئی بات نہیں، آج اتفاق کا اقتضا ہے، کہتے ہیں آج اتحاد کا اقتضا ہے۔ اور اتفاق کی بات کرنے والوں، ان قرآن کریم کی آیات کا کوئی جواب نہیں۔ اور بڑے بڑے مفسرین کرام نے جو اس کے تحت تفسیر کی ہے ان تفسیروں کے عموم کا کوئی جواب دے۔ اور آگے چلیے قرآن کریم کی آیات بینات، ابھی تو آیتوں سے ہی ثبوت چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کس حدیث میں ہے، کس آیت سے ہے، فیضان اور میرے مرشد کریم کی زندگی اور پھر ان کے اجداد کی زندگی، بالخصوص امام اہل سنت کی زندگی، پوری زندگی آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ دشمن بات ہو، واہ 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 واہ، کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مربت ہے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ معاملہ آپ دیکھیں، اور ان سے میں کہنا یہ چاہوں گا، ابھی تو حدیثوں پہ نمبر بھی نہیں لگایا ہے، ابھی تو قرآن کریم کی آیات بینات کا یعنی خلاصہ چل رہا ہے۔ 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اور آگے چلیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کتنے صاف انداز میں ایک آیت کریمہ کے اندر ہے، یہ سب علماء حفاظ اور قراء بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہ آیت کریمہ کیا بتلا رہی ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے تعلق نہ رکھو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں۔ بہت خوب۔
اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. اب بتائیے اس آیت کریمہ نے اعلان کر دیا اگر کوئی طواغیت اربع کا ماننے والا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اس کے ساتھ اس کے کسی لڑکے کے ساتھ اپنے لڑکی کی شادی کر دی یا اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، تو بتائیے وہ کفر پر راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اے حبلی کے خوش عقیدہ لوگوں، اتفاق کی بات کرنے والوں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلی ہمیشہ اختلافی بات کرتی ہے، مرکز ہمیشہ کوئی اتفاق کی بات نہیں کرتا. میں تو یہ ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، ارے بریلی کے امام نے ہمیشہ پوری زندگی وہی کہا جو قرآن کریم نے اعلان کیا، حدیثوں کے اندر آیا ہے. صحابہ کرام نے جو عقیدے ہمیں دیے، صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام نے جو عقیدے دیے، میرے مجدد نے بھی وہی پیغام دیا اور میرے مرشد گرامی نے بھی پوری زندگی وہی. بہت خوب، بے شک بے شک، بہت خوب. ان استحب الکفر علی الایمان. لیکن آج مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ذرا غور سے سنو، دلی تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم عملی میدان میں اترنے کے لیے تقریر نہیں سنتے اکثر لوگ، الا ماشاء اللہ کچھ عوامی حضرات ایسے ہیں کہ جو سنتے ہیں. میرے بھائیوں، ابھی عقیدے کی بات چل رہی ہے، قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کر دیا. اور ذرا اٹھائیے الدر المنصور، تفسیروں کی کتابوں کے اندر، اگر تفسیروں کی کتابوں کے اندر جائیں گے تو ساری تفصیل پتہ چل جائے گی. ایک آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا گیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اب بتائیے اس سے صاف اور واضح حکم کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا. اب یہ عام ہے، کوئی بد مذہب، بد عقیدہ، باطل فرقوں میں سے کوئی بھی فرقے والا اگر کوئی شخص ان سے دوستی کا دعوے دار ہوگا، اب دوستی میں عام ہے، اگر سلام کر لیا تو یہ بھی دوستی کا پتہ دیتا ہے، اگر کلام کر لیا یہ بھی دوستی کا پتہ دیتا ہے. ہمارے مفسرین کرام نے تو یہ بیان فرمایا اگر بد مذہب آ رہا ہے اور بد مذہب آنے کے بعد اس کے ساتھ مسکرا دیے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کر لی دور سے، تو ہم مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سنی کا اس کے ساتھ مسکرانا اور دل سے اس کے ساتھ ملنا اور مصافحہ بھی نہ کرے بس مسکرائے، تب بھی قرآن کریم کی تفسیر کرنے والوں نے اس آیت کریمہ کے تحت بیان کر دیا کہ وہ اگر دل سے اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے شمار کیا جائے. اٹھائیے تفسیروں کی کتابیں، کہاں ہیں اتفاق کی بات کرنے والے؟ کہاں ہیں رواداری پر چلنے والے؟ کہاں ہیں اپنا نظریہ دینے والے؟ کہاں ہیں اپنے اتفاق کا جھنڈا بلند کرنے والے؟ ان قرآنی آیات کا کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ ان کے پاس کوئی پروف ہے؟ اور جگہ آ گیا قرآن کریم کی آیت کریمہ نے بیان فرما دیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ، اس کا صاف صاف مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی ہرگز بد مذہبوں کے ساتھ دوستی کا دعوے دار نہیں ہوگا، باطل فرقوں میں سے کسی کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتا نظر نہیں آئے گا، اپنے رشتے بیان کرتے نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہمیشہ اس کی بولی یہ ہوگی کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے کبھی بھی میرا ان سے سمجھوتا نہیں. بے شک یہ کتنی آیات بینات ہیں اور کتنی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ساری کی ساری یہ باطل فرقوں کے رد کے لیے ہیں. میرے طلبہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے طلبہ سے کہنا چاہوں گا اور میں آج بڑا خوش ہوا الحمدللہ، واقعی دلی بات بتا رہا ہوں کہ جب دارالعلوم کنز ایمان میں نے قدم رکھا اور یہاں کا جو معاملہ دیکھا کہ بڑی محنت و جانفشانی کے ساتھ یہ اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں اور بچوں کا حوصلہ جو پڑھانے کا انداز، اس انداز نے دل کو باغ باغ کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے اساتذہ کرام کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور آگے چلنا چاہتے ہیں، توجہ فرمائیں، سارے لوگوں کی توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیے کس کس کی توجہ ہے. اب بتاؤ، قرآن کریم کی آیت کریمہ تمام میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
کیا بد مذہب سے میل جول کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دو، ہرگز نہیں۔ کسی باطل فرقے والوں سے اپنا یعنی رشتے کا معاملہ کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ کسی صلح کلی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کرنے کا دعوے دار ٹھہراؤ گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم اسی کے ساتھ رہیں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ، بہت خوب۔ اور یہ پیغام دل سے لگا لینا، اور یہ پیغام اپنے سینے میں محفوظ کر لینا۔ اور اگر آپ حدیثوں کا جائزہ لیں گے تو اٹھائیے حدیثوں کی کتابیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا۔ لالکائی نے اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا، اور صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث پاک کی تخریج کی گئی، اور حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کی راویہ صدیقہ بنت صدیق مفتیہ چار خلافت محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلامی، کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ذرا یہاں کے خوش عقیدہ لوگوں ذرا سنو، کیا اپنی بیٹی کا شادی کا پیغام دینے کے لیے کیا اس کی تعظیم نہیں ہوگی؟ اگر بہاوڑے کے یہاں شادی کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا العیاذ باللہ پیغام بھیج دیا رشتے کے لیے، اور آپ نے سمجھوتا کر لیا، تو کیا یہ اس کی تعظیم میں شامل نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ وہ آپ کے گھر آئے گا، آپ چائے نوشی کا اہتمام کرو گے، آپ کا سمدی بنے گا۔ جب وہ آئے گا تو اس کو اوپر بٹھائیں گے اور اس کے ساتھ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کو اچھا کھانا کھلانے کا انتظام و احترام کریں گے، اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس کے ساتھ عید کے موقع پر یا بنا عید کے موقع پر گلے ملنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ جب وہ آئے گا تو سلام میں پیش قدمی کریں گے، جب وہ جائے گا تو سلام میں پیش قدمی کریں گے، جب وہ آئے گا تو آپ کے گھر بیٹھے گا، آپ کی چارپائی پر بیٹھے گا، آپ کے ساتھ کلام کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر مطلقاً فرمایا گیا، من بخر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، جس نے ان تمام طریقے تعظیم میں سے کسی طریقے پر تعظیم کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی، العیاذ باللہ۔ ایسا حکم حدیث پاک کے اندر بیان۔ اللہ اکبر۔ کتنی کتابوں کے اندر میں نے حوالہ دیا، آپ کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، جتنی بھی کتب کے اندر میں نے نام لیے کتابوں کے، ہر کتاب کے اندر الگ الگ راویوں کے ساتھ، الگ الگ سندوں کے ساتھ اس حدیث پاک کو تخریج کیا گیا ہے۔ اور ذرا بتائیے، یہ اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں، آج انسان بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اگر سنیوں میں آ گئے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر صلح کلیوں میں چلے گئے تو ادھر بھی مطلب دال روٹی کا معاملہ چل جاتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ بیچ میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ادھر کی پختگی ہوتی ہے، نہ ادھر کی پختگی ہوتی ہے، بلکہ صلح کلی کا تو مطلب ہی یہی ہے، جو سارے مذاہب کو صحیح مانے، جو یہ کہے کہ غیر مسلم بھی صحیح راستے پر ہیں، اور بد مذہب بھی صحیح راستے پر ہیں، شیعہ بھی صحیح راستے پر ہیں، قادیانی بھی صحیح راستے پر ہیں، چکرالوی بھی صحیح راستے پر ہیں، رافضی بھی صحیح راستے پر ہیں، مولائی بھی صحیح راستے پر ہیں۔ جو سب کو صحیح مانے وہ صلح کلی ہے۔ بڑا خطرناک ہے وہ انسان جو سنیوں سے بھی ملتا ہے اور باطل فرقوں سے بھی ملتا ہے، اور بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلیٰ حضرت، پیغام حضور تاج الشریعہ، پیغام حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے؟ پیغام اعلیٰ حضرت، پیغام حضور تاج الشریعہ، پیغام حضور قائد ملت۔ اور توجہ فرمائیں، غور کریں، ایک ایک جملہ نوٹ کریں، ذہنوں میں بٹھائیں، اور پھر یہ کہہ رہا ہوں، آج کچھ پیشہ ور خطیبوں نے بھی معاملہ
بڑا معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا شکیل کو بلاؤ یا کسی خاص کو بلاؤ مگر عالم ربانی مسلک اعلی حضرت. بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت خوب. بس ادھر کے چٹکلے سنا دیے، ادھر کے لطیفے بازی قصے کہانیاں، اور پورا 1.5 گھنٹہ گزار دیا. قوم نے کیا لیا کیا سمجھے کچھ نہیں آتا، پتہ نہیں. ذرا ان کو کچھ اچھی باتیں، عقائد کی باتیں، دلائل و براہین کی روشنی میں اور عملیات سے متعلق ہر اعتبار سے عوام کو سدھارا جائے اور مسلک اعلی حضرت کو فروغ دیا جائے اور تقریروں میں اپنے سفر نامے نہ بیان. بہت خوب. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سفر نامے بیان کرنے میں کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ وہ بتاؤ جو میرے آقا نے حدیثوں میں بتایا، وہ بتاؤ جو میرے امام نے عقیدے بتائے، وہ بتاؤ جو حضور حجت الاسلام نے بتایا، وہ بتاؤ جو حضور مفتی اعظم ہند نے بتایا، وہ بتاؤ جو سرکار تاج الشریعہ نے بتایا. بہت خوب، بہت خوب. اور آگے چلیں. یہ تو ہے من وقرا. اور دیکھیے ضیاء مختارہ ایک کتاب ہے. ضیاء مختارہ میں المقدسی نے آنے والی جو حدیث ہے اس کو تخریج کیا، اور دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو تخریج کیا، اور اصحاب سنن نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی سنن میں تخریج کیا، اور بیہقی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو تخریج کیا. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: من مشا، غور سے سننا ذرا اور اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا. من مشا الى صاحب البدعہ لیوقرہ فقد اعان علی ہدم الاسلام. اب ذرا کان کھول لینے چاہیے. یہ تو اور عام لفظ ہے. لغت کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں گے، لسان العروض کے اندر اٹھا کر دیکھو، مختار الصحاح کے اندر اٹھا کر دیکھو، معانی کے اندر اٹھا کر دیکھو، المنجد کو اٹھا کر دیکھو، مصباح کو اٹھا کر دیکھو، اور بھی بہت ساری کتابیں، المصباح المنیر کو اٹھا کر دیکھو، المعجم البسیط کو اٹھا کر دیکھو، جو آپ کی نظر میں بڑی بڑی لغت کی کتابیں ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھو گے تو تفسیروں میں بھی اس کی وضاحت میں ملے گی. من مشا، مشا یمشی کا معنی پیدل چلنا، پیادہ پا جانا. حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا. اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں اس حدیث پاک کے تناظر میں بیان کرتے ہیں: من مشا، حدیث پاک کے اندر جو مشا کا لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے پیدل نکلا، اپنے گھر کے سیڑھی سے، اپنے گھر کے اندر سے ایک قدم نکالا. کیوں نکالا؟ من مشا الی صاحب البدعہ، جو بدعتی کی نیت سے، بدعتی کی زیارت کی نیت سے، اس کو دیکھنے کی نیت سے اپنا قدم باہر نکالا. مشا یمشی، پیدل چلا اور نکلا ہی تھا. دل میں ارادہ کیا ہے؟ لیوقرہ. دل میں ارادہ تو یہ ہے، پلپلاپن ہو رہا ہے. دل میں ارادہ یہ ہے کہ حبلی کے اندر رات مولانا صاحب نے تقریر تو کی تھی بڑی مضبوطی کے ساتھ دلائل و براہین کی روشنی میں، مگر چلیے ہوتا کیا ہے، یار پیسے والا ہے، چلو اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا جائے، اس کی زندگی کا معاملہ ہے، لڑکی میری عیش کرے گی. یہ دل کے اندر، اس کے اندر خیالی پلاؤ پک رہا ہے اور اپنے اندر باتیں جما رہا ہے. لیکن حدیث پاک نے اس کا قلعہ کما کر دیا اور بیان کر دیا: من مشا الی صاحب البدعہ لیوقرہ. جو کسی بدعتی کی طرف، اب بدعتی عام ہے، چاہے کوئی بھی بدعتی ہو، کسی بھی باطل فرقے کا بدعتی ہو، اور تفسیروں کے اندر یہ ملے گا کہ اس بدعتی سے مراد عام بدعتی ہے کہ جو بھی دین میں کسی خلاف شرع نئی بات کا اضافہ کرے وہ بدعتی ہے. اب اس بدعتی کی تعظیم کے لیے جو گھر سے چلا فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی. اس لیے حدیث پاک کے اندر ان بدعتیوں کا رد بلیغ فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمیشہ مذہب اسلام کے جو اچھے اور پکے اصول ہیں انہی کو یعنی قائم رہنا انہی پر، اور انہی کو اپنے سینے سے لگانا. اے ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، دارالعلوم کنز الایمان. نعرہ تکبیر. لیوقرہ تاکہ اس کی تعظیم کرے. اب میری عوام اہل سنت
بہت بغور سن رہی ہے، وہاں تک سب میں آوازیں جا رہی ہیں، کتنی آیات سے بد مذہبوں کا رد ثابت ہوا، قرآن نے رد کر دیا تو اس سے بڑا رد کیا ہوگا؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ نے رد، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، احادیث طیبات نے رد کر دیا، قرآن نے بھی رد کر دیا، حدیثوں نے بھی رد کر دیا۔ اور آگے چلیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اجازت چاہوں گا تھوڑا اور عوام اہل سنت غور کریں ذرا، میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کترا رہا ہوں، ذرا اصلی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جو ذہنوں میں یہ بس گیا ہے کہ اتفاق کی رٹ لگانے والوں، بریلی کوئی کام نہیں کر رہی ہے، وہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے، وہاں سے یہ نہیں ہوتا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ارے بریلی سے وہ ہوتا ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے، جو مسلک حکم دیتا ہے۔ بابا بابا بہت خوب، بابا بہت خوب، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا امیر، آپ دیکھیں، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بریلی شریف، بریلی شریف۔ آپ دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کانوں میں آتی ہے بات کہ ہمیشہ رد رد رد۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کہ اصلاح پر گفتگو نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کے تعلق سے گفتگو نہیں ہوتی، میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کسی کا عقیدہ متزلزل ہو، اگر کسی کے عقیدے میں بگاڑ ہو العیاذ باللہ، اور وہ رات دن عبادتیں کرتا رہے، رات دن قرآن کی آیتیں پڑھتا رہے، رات دن وظیفے کرتا رہے، تو بتاؤ اس کا کوئی وظیفہ قابل قبول ہوگا؟ بتاؤ، نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام نے سب سے پہلے یہ بتایا، اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرو، سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اپنا عقیدہ وہی کرو جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق کرو۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو بعد کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پائیں گے۔ اب ذرا آگے چلیں، آج کے ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اتفاق کے یعنی قائل ہیں، ذرا دیکھیے، یہ حدیثیں میں نے بہت کم پڑھی ہیں، ابھی آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب تو یہ فرماتے ہیں، لا تجالسوہم ولا تفاتحوہم، لا تجالسو علی اہل القدر ولا تفاتحوہم، قدریوں کے ساتھ نہ ہم نشینی اختیار کرو، ولا تفاتحوہم، نہ ان سے سلام کا آغاز کرو، ان سے سلام کی شروعات بھی نہ کرو، اور ان کے ساتھ سلام و کلام سے بھی منع فرمایا گیا۔ یہ اتنی حدیثیں منع کر رہی ہیں۔ اور آگے جائیے، اقوال علماء کی روشنی میں دیکھیں گے، آج کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اسٹیج پر تو تقریر بڑی آن بان کے ساتھ کرتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ان کی تقریر بہت لمبی چوڑی ہوا کرتی ہے، مگر اندرون خانہ وہ ان سے بھی ملاقات کر لیا کرتے ہیں، ان سے بھی مصافحہ کر لیا کرتے ہیں۔ ارے بزرگوں کے یعنی بزرگوں کو دیکھو، ان کے اقوال دیکھو۔ حضرت سعید ابن جبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک بد مذہب یعنی جا رہا تھا، اتفاق سے حضرت سے وہ ملا، اور ملنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، حضرت کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا، تو بد مذہب ہے، تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، میں کوئی بات تیری سننا نہیں چاہتا۔ اس بد مذہب نے یہ کہا، مطلب ایک بات سننا یعنی سن لیجئے، میں اس کے بعد چلا جاؤں گا، مگر قربان جائیے شاگرد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کا نام حضرت سعید بن جبیر ہے۔ اس بد مذہب نے جیسے ہی یہ کہا کہ کم سے کم ایک بات میری سن لیجئے، اس کے بعد چلا جاؤں گا، حضرت نے ارشاد فرمایا، نصف کلمہ، ایک بات تو دور کی بات ہے،